عشق مرشد کے دیکھنے اور چاہنے والوں کو السلام علیکم۔ شبرا کے لیے ایک بار پھر میرین اور اس کے باپ نے جال بچھایا، لیکن شمیر وقت پر پہنچ گیا اور شبرا کو بچا لیا۔ شبرا کے ساتھ کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے اس سے، لیکن ٹائم پر شمیر پہنچ جاتا ہے۔ شمیر یہ تو نہیں جانتا کہ یہ سب کچھ کرنے والے اس کے اپنے ہی ہیں۔ شبرا جب بھی مشکل میں ہوتی ہے تو شمیر اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور شبرا بھی یہ جانتی ہے کہ شمیر اس کے لیے کتنا اہم ہے، اور شمیر شبرا کی خاطر کچھ بھی کرنے کو یا کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے۔ اب اتنا کچھ ہونے کے بعد شبرا بھی اس وجہ سے پریشان ہے کہ کہیں اس کی وجہ سے شمیر کی زندگی خطرے میں نہ پڑ جائے، اور یہی میرین کے باپ اور داؤد علی خان کی یہ چال ہے۔ وہ چاہتے ہیں یا تو شبرا اور شمیر کا رشتہ ختم ہو جائے یا پھر شبرا راستے سے ہی ہٹ جائے۔ میرین کا باپ یہ جانتا ہے شبرا اور شمیر محبت کرتے ہیں، اور شبرا جب شمیر کو مشکل میں دیکھے گی تو خود ہی اس کی زندگی سے چلی جائے گی۔ وہ اسی لیے شبرا اور شمیر کی زندگی میں مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ شمیر نے اپنا شوہر ہونے کا حق تو ادا کر دیا، وہ شبرا کی ہر مشکل ٹائم میں اس کے ساتھ کھڑا رہا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شبرا خود ہی شمیر سے کہہ دے میری وجہ سے تمہیں کافی مشکلات کا سامنا ہے، اس لیے میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے تم کسی مشکل میں پھنسو، اور وہ شمیر کو چھوڑنے کی بات کرے۔ شبرا جب یہ باتیں شمیر سے کرے گی تو شمیر اسے صاف لفظوں میں کہہ دیتا ہے کہ میری ماں کے بعد میری زندگی میں کچھ بھی نہیں تھا، تم ہی ہو جسے دیکھ کر مجھے جینے کی حسرت ہوئی۔ میری ماں کے جانے کے بعد اگر میں دوبارہ مسکرایا ہوں تو اس کی وجہ تم تھی۔ شمیر شبرا سے یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے آج دن تک یہ نہیں پتہ چلا کہ میری ماں کی موت کیسے ہوئی۔ میری زندگی میں تو سکون نام کی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن تم جب میری زندگی میں آئی اس کے بعد میں نے زندگی جینا شروع کی۔ شمیر شبرا سے یہ بھی کہتا ہے کہ یہ بات کبھی بھی مت کرنا کہ ہم دونوں الگ ہو جائیں، کیونکہ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ شبرا شمیر سے کہے گی کہ تمہیں اپنی سیاسی زندگی کے بارے میں سوچنا ہوگا، اپنی ماں کے خواب کو پورا کرنا ہوگا، اور تم جانتے ہو کہ ہمیں تھریٹ بھی ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے تم کسی مشکل میں پڑو۔ میری وجہ سے تمہاری زندگی مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ شمیر شبرا کی کوئی بات نہیں سنے گا اور اس سے کہے گا کہ میں سیکیورٹی کے سارے انتظام کر لوں گا، لیکن تم ایسی بات دوبارہ کبھی مت کرنا۔ اگر تم نے کوئی ایسا فیصلہ کیا تو یہ یاد رکھنا کہ میں جیتے جی مر جاؤں گا۔ شبرا یہ بھی جانتی ہے کہ شمیر اس کے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتا، یہاں تک کہ اس نے فضل بخش بن کر اپنی محبت کو ثابت بھی تو کیا ہے۔ شبرا کو یہ بھی اندازہ ہے کہ اس سب کے پیچھے میرین ہو سکتی ہے۔ شبرا شمیر کا ساتھ دے گی، وہ ابھی شمیر سے تو اس بات کا ذکر نہیں کرے گی۔ شبرا یہ بھی جان جائے گی کہ یہ سب کچھ میرین اور اس کا باپ کروا رہے ہیں، اور ان دونوں کے ساتھ داؤد علی خان بھی ہے، اور اس کا نہ تو پتہ شبرا کو ہے اور نہ ہی شمیر کو۔ وہ دونوں شاید ایسا سوچ بھی نہیں سکتے۔ میرین کا باپ بھی میرین سے یہ کہتا ہے کہ جلدی شمیر تمہارا ہو جائے گا، کیونکہ میں جلد ہی شبرا کے کانٹے کو رستے سے ہٹا دوں گا۔ میرین خوش تو ہوگی کہ شبرا رستے سے ہٹ جائے گی اور اس کا راستہ صاف ہو جائے گا، لیکن وہ یہ بھی سوچتی ہے کہ کہیں اس وجہ سے شمیر کو کوئی نقصان نہ ہو۔ شمیر کی اصل دشمن تو ہارون صاحب ہی ہیں۔ آنے والی قسم میں ہم یہ بھی دیکھیں گے ہارون داؤد علی خان سے یہ کہے گا کہ میری بیٹی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور یہ زیادتی تمہارے بیٹے نے کی ہے۔ تمہارے بیٹے کی شادی میری بیٹی سے ہونی چاہیے تھی، اور میری بیٹی کی آنکھوں میں آنسو شبرا کی وجہ سے آئے ہیں، اور میں اپنی بیٹی کی آنکھوں میں ایک آنسو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ اس نے داؤد علی خان کو اس کا ماضی بھی یاد کروایا۔ جب داؤد علی خان اس سے کہتا ہے کہ تم نے یہ اچھا نہیں کیا، تمہاری اس حرکت کی وجہ سے شمیر کو بھی نقصان ہو سکتا تھا، تو ہارون اس سے کہتا ہے کہ تم اپنا ماضی مت بولو کہ تم نے کیا کیا کیا، مجھے سب پتہ ہے۔ کیونکہ شبرا کا باپ اور شمیر کی ماں یہ دونوں ہی کیوں انصاف پسند تھے، اور جبکہ ہارون اور داؤد علی خان دونوں ہی کرپٹ تھے، اور ان دونوں نے پارٹی کو بھی کافی نقصان پہنچا ہے۔ لیکن شمیر کی ماں کی وفات کے بعد داؤد علی خان نے شبرا کے باپ کو پارٹی سے ہی نکال دیا تھا۔ زبیدہ بیگم اور سلمان جس طرح سے پارٹی کو چلانا چاہتے تھے، اور وہ داؤد علی خان اور ہارون کو پسند نہیں تھا۔ کہانی میں مزید آگے چل کے شاید ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملے زبیدہ بیگم کے اس دنیا سے جانے کی وجہ بھی میرین کا باپ ہی ہو، اسی نے ہی داؤد علی خان کا ساتھ دیا ہو اس کام میں۔ میرین کا باپ داؤد علی خان سے یہ کہتا ہے کہ یاد کرو وہ وقت جب تمہاری ہی بیگم نے روڈ پہ لا کھڑا کر دیا تھا اور میں نے ہی تمہارا ساتھ دیا تھا۔ تو اس سے یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ شاید زبیدہ بیگم کی موت کی وجہ ہارون اور داؤد علی خان دونوں ہی ہوں۔ داؤد علی خان بھی یہ سوچ رہا ہوگا کہ اس نے کیسے شخص کا احسان اپنے اوپر لے لیا کہ اب وہ اپنے بیٹے کی زندگی کی حفاظت بھی نہیں کر سکتا۔ ناظرین، کہانی اتنی انٹرسٹنگ تو نہیں رہی۔ شبرا اور فضل بخش کی سٹوری کو جس قدر پسند کیا گیا تھا، اب کہانی میں وہ دم بھی نہیں رہا۔ اگر آپ دیکھا جائے تو یہ کہانی کافی بورنگ ہوتی جا رہی ہے۔
لیکن کیا ہوگا اس کا انجام؟ کب آئے گی داؤد علی خان اور میرین کے باپ کی حقیقت شمیر سکندر کے سامنے؟ کیا شمیر سکندر اپنی ماں کے خواب کو پورا کرے گا؟ کیا شبرا اپنا CSS کرنے کے بعد جاب کرے گی، یا وہ شمیر سکندر کے ساتھ ہی اس پارٹی کو آگے لے کے جائے گی؟ ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا۔